میں نے کب کہا کہ مشرف صاحب کا جو آمرانہ فیصلہ تھا کہ ایک دم ہی، میں تو اس کی نفی کر رہا ہوں حضور، شاید آپ نے سنا نہیں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے کے سارے ایریاز کو ایریاز میں کنورٹ کر رہے ہیں. لیکن نواب اسلم ریحسانی صاحب کا آپ نے نام لیا، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا. کیا انہوں نے نصیر آباد ڈویژن کو بھی ایریا نہیں رکھا؟ کیا بیلا کو ایریا نہیں رکھا گیا؟ کیا ڈاکٹر مالک صاحب جب حکومت میں تھے ان کے ٹائم پہ ایریا کو سپریڈ نہیں کیا گیا؟ تو میں تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے، اس کو اس طرح رکھا جائے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ ریفارمز لے کر آئیں. آپ لیویز رکھنا چاہتے ہیں بھی اس آگسٹ ہاؤس کی مرضی، آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں بھی اس آگسٹ ہاؤس کی مرضی. اس کے لیے پہلے کوئی پروسیجر ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کمیٹی کام کرے، بیٹھے، برین سٹارمنگ کرے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ آمرانہ نظام کے اس کو موقع کیا دیا گیا پھلنے کے لیے؟ یہ ایسے ہی ہے جناب اسپیکر جو کام ہمارے جمہوریت کے ساتھ کیا گیا. جب جمہوریت آئی اس کے جڑیں اکاڑ کے دیکھی کہ یہ درخت جڑ پکڑ رہا ہے نہیں پکڑ رہا ہے. وہ ایریا میں کنورٹ ہوئے، اس درخت کو 2 سال بعد نکال کے دیکھا، اچھا یہ تو جڑ نہیں پکڑ رہا، تو اس کو چلنے دیتے ہیں نا، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، پھر اس کو فیلئر قرار دیتے. 2 سال کے اندر اندر تو آپ نے ریورس کر لیا ود ان 2 ایئرس. مشرف صاحب نے کیا، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، الیکشن کے 2 سال بعد تو اس کو ختم کر دیا گیا. جس طرح مشرف صاحب نے ون سٹروک آف پین یہ سارا کر دیا تھا، وہی غلطی پھر انہوں نے بھی کی جو اس وقت اسمبلی میں لوگ تھے. انہوں نے بھی ود ون سٹروک آف پین اس کو اڑا دیا. اس وقت بھی کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی کہ اچھا کام ہوا یا برا کام ہوا. فیلئر تو تب ہے نا کہ جب آپ ایک سسٹم کو چلنے دیں، اس کو کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال اس کو اسٹرینتھن ہونے دیتے. ود ان 2 ایئرس اس درخت کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا اور کہا پھر یہ درخت جڑ بھی نہیں پکڑ رہی. میں ذاتی طور پہ جناب اسپیکر اس آگسٹ ہاؤس میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کی، کیسے میں ان کی سوچ کی نفی کر سکتا ہوں؟ میں ایک عوامی آدمی ہوں، ہماری پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے. ہم وہ فیصلہ کریں گے جو بلوچستان کے لوگوں کے مفاد عامہ میں ہوگا. ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس کو بلوچستان کے لوگوں کو نقصان ہے. ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آئیں کمیٹی بنائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارا ہاتھ بٹائیں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آ کے گورنمنٹ آپ کو آفر کر رہی ہے کہ چیئرمین شپ بھی آپ لے لیں اس کمیٹی کی، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ ضد پہ ہیں تو اسپیکر صاحب آپ خود فیصلہ کر لیں. میں سب سے پہلے تو مقدس ایوان سے اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج لیٹ ہو گیا، اور اسلام آباد میں کچھ کمٹمنٹس تھیں، اس کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا. اور میری تشنگی رہی کہ جن لوگوں نے مجھ سے پہلے سپیچز کی اور اس اہم ایشو پر سیر حاصل گفتگو کی. جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں مزید اس کی تفصیلات میں جاؤں تو جن دوستوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے ان سے گزارش ہے کہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ جو ایک اوپر لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اعلانات اور حکم کے باوجود محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے لیویز فورس کو جدید اسلحہ، بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی اور ان کے لیے جدید طرز کے ٹریننگز کی بابت کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے. تو ہو سکتا ہے کہ دوستوں کے علم میں نہ ہو، میں اس کو کریکشن چاہتا ہوں کہ ہم نے بالکل اقدامات اٹھائے ہیں. محکمہ اقدامات اٹھا رہا ہے، نہ صرف جدید اسلحہ مہیا کیا جا رہا ہے جبکہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں مہیا کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح ان کی ٹریننگز کا جو انتظام ہے وہ ان کی ٹریننگ آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں بھی غالباً چل رہی ہیں، وہ ایک سرکل میں چلتی ہیں لیویز کی ٹریننگ، لیویز ٹریننگ سکول میں. تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اپوزیشن کے دوستوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا تو میں اس کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، اب لیویز پہ جس طرح میرے فاضل دوست اصغر ترین صاحب نے کہا ہے کہ ہر بار ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس پہ ڈبیٹ ہونی بھی چاہیے. لیویز فورس جب ریز کی گئی تو اس وقت اس کے 3 کمپوننٹس تھے. ایک کمپوننٹ لیویز فورس خود تھی، دوسرا کمپوننٹ اس کا مجسٹریٹی نظام تھا، اور تیسرا کمپوننٹ اس کا ٹرائبل جو زندگی تھی، یعنی کہ جو ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی وہ تھی. اب ٹرائبل سوسائٹی اپنی موت آپ مر رہی ہے، ڈائی ڈاؤن کر رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پہ مجسٹریٹی کو ہم نے ود ون سٹروک آف پین اس کو ختم کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے اس مجسٹریٹی نظام کو ختم کیا وہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنی، اور ہماری جو ریٹ آف دا اسٹیٹ تھی یا ریٹ آف دا گورنمنٹ تھی وہ اس ایک ڈیسیجن کی وجہ سے، ایک پور ڈیسیجن کی وجہ سے وہ آج ہم سفر کر رہے ہیں. اس کے بعد کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو ختم کرنا تھا تو لہٰذا وہ ختم کیا گیا. اینی ہاؤ اب ہم نظام چاہتے ہیں ان یورپین ملکوں کا اور
سوسائٹی کو ہم نے کس حد تک تیار کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اب لیویز فورس کی جو افادیت تھی وہ بہت ویک ہو گئی. جب وہ دونوں کمپوننٹس چلے گئے تو صرف لیویز رہ گئی. اب اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ لیویز فورس کو ختم کرنا چاہتا ہے, بی ایریا کو ایریا میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم یا جو ٹیررسٹ, یہ ادھر ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اور ٹیررزم جو ہو رہی ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے, چاہے وہ قوم پرستی کے نام پر ہو رہی ہے, اگر اس کو روکنا ہے تو معافی چاہتا ہوں میں کہ لیویز فورس ہو یا پولیس فورس ہو, دونوں فورس اس کے لیے نہ ریز ہوئی ہے نہ اس کے لیے ٹرین ہوئی ہے. ان کا کام آرگنائزڈ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, چاہے لیویز ہو چاہے پولیس ہو. لیکن اب جب یہ سوچ آگے بڑھتی ہے تو جو لوگ جو تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں, جو اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سلیویز کو ختم ہونا چاہیے اور پولیس کو آنا چاہیے, وہ کس اسکول آف تھاٹ کے تحت یہ بات کرتے ہیں؟ وہ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں کہ آج پولیس کے اندر ایک چین آف کمانڈ ہے. آج وہاں پر ان کا آئی جی ہے, وہاں پر ان کا ڈی آئی جی ہے, پھر اس طرح سو اینڈ سو آن. اور جبکہ لیویز فورس کو کمانڈ کون کرتا ہے؟ ریونیو آفیسر, جس کا کام لا اینڈ آرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جس کا کام خالصتاً ریونیو کا ہے. اس نے ریاست کے لیے, حکومت کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, ہمارے جو ریونیو کا ریکارڈ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے. اس کو حوالے ہم نے کر دیے کہ آپ ہماری لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھیں. وہ اس وقت تو سکسیسفل ماڈل تھا کہ جب وہاں پر مجسٹریٹی نظام تھا, بیکاز اے سیز کے پاس مجسٹریٹ کے پاور تھے اور سپیڈی جسٹس تھا, وہ ساری چیزیں تھیں. اس میں لیویز کا کمپوننٹ بھی ان کا امپلیمنٹنگ عام ہوتا تھا. اب وہ چیزیں ہم نے ان سے ختم کر دی, ان کو صرف ریونیو آفیسر رکھا, ساتھ میں ہم نے یہ لیویز فورس ان کو دے دی. تو وہ اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چین آف کمانڈ میں آنا چاہیے اور پورے بلوچستان میں دو نظام میں حکومت نہیں ہونی چاہیے, ایک نظام حکومت ہونا چاہیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. اب کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کی اکثریت, یہ کیونکہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا لوگوں کے ادھر نبض پہ ہاتھ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیویز فورس ایک مناسب فورس ہے ٹو ہینڈل دا سوسائٹی, وہ سوسائٹی کے ذرا قریب ترین ہے. تو اب ایسی سچویشن میں ایک تو حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ جس طرح میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ جی وہ ایک آمرانہ فیصلہ, اور دوبارہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ بندے کو کم سے کم اس آگسٹ ہاؤس میں آنے سے پہلے تھوڑی سٹڈی کر لینی چاہیے, تھوڑی اپنی نو ہاؤ بڑھا لینی چاہیے. حکومت کا میں اپوزیشن کو یقین دلاتا ہوں کوئی اس قسم کا ارادہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے اے ایریاز کو ہم ختم کر دیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, سوری بی ایریاز کو ختم کر دیں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انک پین کی طرح اس سے اسپریڈ ہونا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, انک پین کی طرح سلولی اینڈ گریجولی اس کا اسپریڈ جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اب فار ایگزامپل میں نام نہیں لیتا ہوں, بہت سارے معزز رکن جو ہیں وہ میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے حلقے کی فلانی جگہ پر اس کو بی ایریا کو کنورٹ کر کے اے ایریا کنورٹ کر دیں. اب جیسے چمن کی ایگزامپل ہے, یہ انک پین کیا ہے, چمن میں اٹ واز 5 کلومیٹرز, تو ہماری کیبنٹ نے اس کو 15 کلومیٹرز کر دیا. تو یہ ایک انک پین کی طرح سپریڈ ضرور کرے گا, لیکن اس طرح کا کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے کہ ود ون سٹروک آف پین سارے ایریاز کو ختم کر دیں, سوری بی ایریاز کو, اور ان کو ایریاز ڈکلیئر کر دیں. لیکن چین آف کمانڈ کے لیے جہاں حکومت کو ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم ضرور اس پر ڈبیٹ کریں گے, اور وداؤٹ ٹیکنگ کنسنٹ آف دا آنریبل ممبرز آف دس آگسٹ ہاؤس یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فورمز ہیں, ہمیں حکومت کرنے کے لیے بلوچستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اسی طرح اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے اپوزیشن کرنا. میری تجویز اس میں یہ ہوگی آنریبل ممبرز کے ساتھ, اور آپ سے بھی یہ تجویز ہوگی کہ لیٹس میک اے کمیٹی, ہم ایک کمیٹی بنائیں, اس کمیٹی میں اس پر سیر حاصل گفتگو کریں. اس کے اب لیویز پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے لیویز فورس رکھنی ہے, کب تک آپ اس کو ریونیو آفیسرز کو دیتے رہیں گے؟ آپ کو کوئی ڈسٹرکٹ لیویز آفیسر بنانا پڑے گا, کوئی ڈویژنل لیول پہ لیویز آفیسر بنانا پڑے گا, بیکاز اب یہ تو 2013 کے بعد ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی جب میں ہوم منسٹر تھا. 2013 کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ان کو داٹک کے بجائے اب کلاشنکوفیں دے دیتے ہیں. ان کے پاس پہلے داٹک بندوقیں ہوتی تھی, ان کو بلٹ پروف جیکٹس دے دیتے. اب اس کو ہم ایز اے فورس ٹریٹ کر رہے ہیں, پہلے تو وہ ایز اے فورس بھی ٹریٹ نہیں ہوتی تھی. تو اب جب ایز اے فورس ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے پھر اسٹرکچرل اس کو امپروو کرنا پڑے گا. اگر یہ ہال یہ چاہتا ہے کہ لیویز فورس رہے تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, جب تک آپ اس پہ ریفارمز نہیں کریں گے یہ فورس کی صورت میں نہیں رہ سکتی ہے. ہم نے اس کو ریفارمز کی طرف لے کے جانا ہے. ان ریفارمز کے لیے میری آپ سے بھی تجویز ہے, آنریبل ممبر سے بھی, آنریبل اپوزیشن لیڈر سے بھی,
کہ لیٹس میک اے کمیٹی. یہ قراردادوں سے پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی ہے, پولیٹیکل مائلیجز تو لیے جا سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیزوں پہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آگسٹ ہاؤس ہے یہ سپریم ادارہ ہے ادھر, اس سپریم ادارے نے اس طرح کی چیزوں پہ لیڈ لینی ہے. جب آپ نے لیڈ لینی ہے, پولیٹیکل سکورنگ کرنی ہے, دیٹ از یور چوائس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ کمیٹی میں آئیں, آپ پازیٹیو انپٹ دیں, حکومت کی طرف سے لوگ ہوں, تمام پارلیمانی لیڈرز جتنے بھی ہیں ان کی ایک کمیٹی بن جائے. وہ کمیٹی لیویز ریفارمز پہ بھی کام کرے, ایریاز کی ایریا کے کنورژن پہ کام کرے کہ کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے, کہاں ہم اس کو, میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, انک اسپریڈ. وہ یہی ہوتا ہے کہ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئٹہ ایریا ہے تو میں جا کے پہلے کسی اور دور دراز علاقے کو, جبکہ ہوتے رہے. یہ جو آنریبل ممبرز جن کے نام ہیں اس قرارداد میں, نام لینا مناسب نہیں ہے, ان کے اپنے دور حکومت میں پورے کے پورے ڈویژنز ایریا میں کنورٹ ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ لوگ کمفرٹیبل ہیں. پولیس کیا باہر کی فورس ہے, ادھر لکھا گیا لفظ قومی فورس. یہ ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہے جناب اسپیکر, اور میری آپ سے بھی گزارش ہے, آپ کے سیکریٹریٹ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز آپ کوئی قرارداد آئے تو اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں. اس میں جو اس طرح کے الفاظ ہیں, یہ قومی فورس کیا فورس ہوتی ہے, کیونکہ قبائلی فورس ہے. قبائلی فورس کی تو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 16 بڑا کلیئر ہے, اس میں وہ تو آپ کو منع کرتا ہے کہ پرائیویٹ لشکر بنانے سے. تو آپ اس کو قومی فورس یعنی کہ ایک قبائلی لشکر بنا رہے ہیں, تو قبائلی لشکر بنا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں. یہ کوئی قبائلی لشکر نہیں ہے, یہ ایک پراپر فورس ہے, ایک ایکٹ کے تحت وجود میں آئی ہے. اس ایکٹ میں بار بار ترامیم بھی کی گئی ہے, اور اس کے ایک رولز آف بزنس ہیں, رولز آف بزنس کے تحت یہ ایک فورس بلوچستان میں جو ہے وہ گورن کر رہی ہے پروونس میں. اور لیویز فورس کے ذاتی طور پہ بہت زبردست, آپ پرسوں کی ایگزامپل لے لیں, پرسوں کمشنر پہ حملہ ہوتا ہے رات کو, ایک رات میں ان ملزمان کو لیویز فورس نے پکڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فورس کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, ایک بہترین فورس ہے, اچھی فورس بنائی جا سکتی ہے. تو آنریبل اپوزیشن لیڈر سے اور اپوزیشن کے دوستوں سے گزارش ہے کہ پازیٹیو انپٹ کے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم اس فورس کے ریفارمز پہ کام کریں, ہم ایریاز اور بی ایریاز کی کنورژن پہ ڈبیٹ کر لیں, ہیلتھی ڈبیٹ کر لیں, ایک بہتر ماڈل لا کر اس آگسٹ ہاؤس کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کو دیں. دیٹس وائی وی آر ہیئر. بنیادی طور پہ تو ہمیں لیجسلیشن کے لیے بھیجا گیا ہے, ہم آ کے پھنس گئے ہیں نالیاں بنانے میں, کھمبے بنانے میں, سڑکیں بنانے میں. یہ بنیادی طور پہ ہمارا کام نہیں ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوا, اس کو بھی ذرا ڈبیٹ کر لیں کہ وہ بھی تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو اور لیجسلیٹو جن کا کام تھا ان کو اس چیز میں لگا دیا کہ آئیے اس کو بھی ختم کر کے لوکل گورنمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں جن کا بنیادی کام ہے. تو میری ایک بار پھر بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی تمام آنریبل ممبرز کے ساتھ کہ پولیٹیکل مائلیج کے بجائے لیٹس کم سٹ ود اس, بیٹھیں, کمیٹی بنائیں, ریفارمز پہ کام کریں, بہتر گورننس کا ماڈل اس کے لیے دے دیں لیویز فورس کے لیے, تاکہ لیویز فورس اپنی جاندار طریقے سے رہے. اگر اس طریقے سے ہم نے ریونیو آفیسرز کے حوالے ہی رکھا اس کو اور کوئی ریفارمز نہیں کیے, کوئی بہتر ان کو چین آف کمانڈ نہیں دیا, تو ایک نہ ایک دن تو اس نے ختم ہونا ہے. کب تک آپ 18ویں صدی تک رہیں گے؟ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اب آپ فرنٹیئر کور کی مثال لے لیں. فرنٹیئر کور جب ریز ہوئی تو سب سے پہلے فرنٹیئر کور جوب میں ریز ہوئی, جوب ملیشیا کے نام سے. وہ ایک ٹرائبل فورس ریز ہوئی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ریفارمز کرتے کرتے آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ان کا جو چین آف کمانڈ ہے, جو سٹرکچر ہے, وہ امپروو ہو گیا. ہم اس کے امپروو کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو ہی اگر تھوڑا سا سپریڈ ہونے لگ جائے یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس پر قرارداد آ جاتی ہے. قرارداد پاس ہو جائے نہ ہو, اس سے جناب اسپیکر فرق نہیں پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں, آپ ریفارمز کے لیے کام کریں, جو آپ کی اچھی اچھی انپٹ ہے, جو مرضی اس کمیٹی میں اپنی انپٹ دینا چاہتا ہے, سول سوسائٹی کے لوگ دینا چاہتے ہیں, ہمارے بیوروکریٹس دینا چاہتے ہیں, ہماری اسمبلی دینا چاہتی ہے, وہ اس کمیٹی کے انڈر بیٹھے اور اس پر فار ایور, فار ونس فار آل, اس کو بہتر انداز میں آگے چلا لیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو کمیٹی کے سپرد کریں, ایک کمیٹی بنائیں, اور تاکہ اس پر ریفارمز پہ کام ہو سکے. شکریہ جناب. آپ کی سی ایم صاحب آپ کی